کہانی کے آغاز میں دکھایا گیا ہے کہ ایک گھر میں ایک لڑکی بیٹھی ٹیلی فون کی طرف دیکھ رہی ہے تو مسلسل بج رہا ہے لیکن وہ اٹھاتی نہیں۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور ہم 4 گھنٹے پیچھے چلے جاتے ہیں جہاں رات کے اندھیرے میں ایک لڑکی گھر کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھی سوچوں میں گم ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور اس وقت 8 بجنے والے ہیں۔ ٹائم دیکھنے سے پہلے وہ ایک نوٹ پڑھتی ہے جس پر انسٹرکشنز ہیں کہ فون کی گھنٹی بجنے پر کوئی کال مت اٹھانا اور تمام کھڑکیاں بند کر دینا۔ وہ جلدی سے کھڑکی کے پردے نیچے کرتی ہے اور کچن سے کچھ کوکیز لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے، لیکن پھر سے گھنٹی بجی۔ اس بار وہ کال اٹھائے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی وہ لیٹتی ہے بیل دوبارہ سے بجی۔ اس نے کچھ سوچ کر کال پک کر ہی لی تو اسے دوسری طرف سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیں۔ وہ فون کو ایک طرف رکھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں لیٹ کر اپنے فون پر ایک میسج ٹائپ کرتی ہے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی تو میں نے اسے پک کر لیا۔ اس کے بعد میسج سینڈ کرنے کی بجائے وہ ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے اور آرام کرنے کے لیے دوبارہ لیٹتی ہے اور بیل پھر سے بجنے لگی۔ اس بار جب وہ پک کرتی ہے تو دوسری طرف سے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اسے کچھ خوف محسوس ہوا اور ابھی وہ جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ جب لڑکی اسے کھولنے کے لیے آگے بڑھی تو اندر کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ وہ زور زور سے چلانے لگی مگر پھر اچانک وہ آوازیں بند ہو گئیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور لڑکی اسی گھر کی لائبریری میں کچھ کتابیں ترتیب دے رہی ہے کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ جب وہ مڑ کر دیکھتی ہے تو وہاں ایک کتاب گری تھی جس کے اندر سے اسے ایک پیج ملا جس پر لکھا ہے "شی از واچنگ یو"، لیکن وہ اس پر زیادہ توجہ کیے بغیر دوبارہ کتابیں ترتیب دینے لگی۔ اسی دوران ایک بار پھر اس کے پیچھے کچھ گرا ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے تو پھر ایک اور کتاب گری ہوتی ہے جس کے اندر سے اسے پھر ایک صفحہ ملتا ہے جس پر لکھا ہے "شی از نیئر یو"۔ وہ کچھ سوچنے کے بعد پھر سے اس بات کو نظر انداز کر کے اپنا کام جاری رکھتی ہے، لیکن فوراً ہی ایک اور کتاب گری اور اس میں موجود پیج پر لکھا ہے "یو آر آلریڈی لیٹ"۔ یہ پڑھ کر وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی وقت لائبریری کا دروازہ بھی زور زور سے بجنے لگا۔ وہ گھبرا کر دروازہ کھولنے کی کوشش تو کرتی ہے لیکن وہ نہیں کھلتا۔ وہ دوڑ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی اور مدد کے لیے زور زور سے "ہیلپ ہیلپ" پکارنے لگی۔ تبھی اچانک کھڑکیوں کے پردے خود بخود نیچے گر جاتے ہیں اور روشنی بھی غائب ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کھڑکی میں صرف ایک سایہ نظر آ رہا ہے۔ سین شفٹ ہوتے ہی ایک عورت ٹک ٹاک سکرول کرتے نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک اس کی ٹک ٹاک ایپلیکیشن ہینگ ہونے لگی، مگر کچھ ہی دیر بعد جب وہ سیٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر سے سکرولنگ شروع کر دیتی ہے۔ کچھ ویڈیوز دیکھنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس کی ہی فلمنگ کر رہا ہے اور کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ وہ بہت خوفزدہ ہو کر سوچ ہی رہی تھی کہ آخر کس نے اور کیسے اس کی ریکارڈنگ کی۔ اتنی ہی دیر میں دروازے پر بھی دستک ہونے لگی جو کہ اسے مزید ہیبت میں ڈال دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ٹارچ اٹھا کر اطراف کا جائزہ لینے باہر کی طرف بڑھی، مگر چند ہی لمحوں بعد وہ گھبرا کر واپس چلی آئی اور دروازہ بند کر کے ٹک ٹاک پر اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے اس میں ایک پیغام دیتی ہے کہ میں بہت خوفزدہ ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میری ریکارڈڈ ویڈیو جو ہے وہ کرسڈ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری ویڈیو ہو۔ اسے پوسٹ کرنے کے بعد وہ ایپ کو ڈیلیٹ کرنے لگی، مگر بار بار ریموو کرنے پر بھی وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی، جس سے اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ کچھ تو غلط ہے۔ اتنے میں اسے ایک گھوسٹ بھی اپنی طرف بڑھتے دکھائی دیتا ہے جو اگلے کچھ ہی سیکنڈ میں اس کی جان لینے والا ہے۔ منظر تبدیل ہوتا ہے اور ایک شخص دکھائی دیتا ہے جو کچھ لکھنے میں مصروف ہے، مگر وہ اس وقت پریشان ہو گیا جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر دیکھتا ہے مگر اسے کچھ نہ ملا۔
اس کے بعد وہ دوبارہ لکھنے بیٹھ جاتا ہے اور ایک پیج پر بار بار لکھتا جاتا ہے کہ ایول کلاؤن از ناٹ ریئل، ایول کلاؤن از ناٹ ریئل۔ اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ پھر سے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر معائنہ کرنے لگا اور تبھی اس کی نظر میز کے نیچے پڑی، جہاں اسے ایک میسکڈ شخص دکھائی دیا، لیکن وہ شخص فوراً ہی غائب ہو گیا۔ وہ آدمی شدید گھبراہٹ میں آ جاتا ہے کیونکہ دوسری طرف سے دروازہ مسلسل زور زور سے پیٹا جا رہا تھا۔ پھر اچانک ایک گوسٹ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا اور کمرے میں موجود آدمی کی طرف بڑھنے لگا، جو اس وقت سخت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ نیکسٹ سین میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھنے میں مصروف ہے۔ اتنے میں اسے دروازے پر کسی جانور کی آواز سنائی دی، جس پر وہ شخص غصے میں آ کر اسے بھگا دیتا ہے، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ جانور لوٹ آیا۔ اس بار آدمی نے اسے کچھ گرینز دیے جس میں وہ پہلے ہی زہر ملا چکا تھا۔ جانور اسے کھا کر فوراً ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ہم اس شخص کے منہ پر ڈیولش اسمائل دیکھتے ہیں اور پھر وہ ایک گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیتا ہے۔ رات کے وقت وہ شخص صوفے پر بیٹھا چپس سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے پھر اسی جانور کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر باہر کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں ملا۔ واپس مڑتے ہی پھر سے آواز آئی، پر نیچے جھک کر دیکھنے پر بھی وہ کچھ نہ ڈھونڈ سکا۔ وہ واپس آ کر بیٹھتا ہی ہے کہ دوبارہ اس کے کانوں میں آواز پڑی۔ اس بار وہ اپنی ٹارچ لے کر باہر دیکھنے کے لیے نکلا۔ باہر نکلتے ہی اسے ایک بھیانک صورتحال دیکھنے کو ملی اور تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں اس کی لاش اسی گڑھے میں پڑی دکھائی دیتی ہے جہاں اس نے اس جانور کو دفنایا تھا۔ اگلے منظر میں ایک لڑکا اپنے کمرے میں بیٹھا جوس پینے میں مگن ہے کہ اسے کوئی عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر دیکھتا ہے مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ واپس آ کر وہ اپنے وہم پر زور زور سے ہنسنے لگا اور دوبارہ جوس پینے ہی لگتا ہے کہ اچانک گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً ایک تیز چاقو اور ٹارچ لے کر باہر نکلا۔ باہر اسے ایک لڑکی دکھائی دی جس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چاقو ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کچھ کر پاتا، وہ لڑکی اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ اس کے بعد فلم میں ہم 5 سال پیچھے چلے جاتے ہیں جہاں ایک شخص آگ میں چاقو دہکا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک رسی کا گولا لے کر جھاڑیوں کے درمیان ایک درخت کے نیچے کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ اسی لمحے منظر واپس موجودہ وقت میں آ جاتا ہے جہاں ایک عورت کھڑکی کے پاس کھڑی ایک لیٹر پڑھ رہی ہے جو اسے کسی سمتھ فیملی کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ "Congratulations on the purchase. Our ancestral home is now yours." یعنی کہ مبارک ہو، ہمارا آباء و اجداد کا گھر اب آپ کا ہے۔ بعد میں وہ لڑکی کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی نظر اسی رسی کے گولے پر پڑی۔ اس کے علاوہ گھر پر کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کا تجسس بڑھنے لگا کہ آخر یہ کہاں سے آیا۔ اس کی تلاش کے دوران اسے ایک ماسک ملا جسے وہ اپنے سامنے میز پر رکھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ ماسک پہنتی ہے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ اچانک اس کے پاس آ کر اس کی گردن مروڑ کر اس کا قتل کر دیتا ہے۔ اب ایک اور لڑکی اسکرین پر دکھائی دیتی ہے جو سونے کے لیے بستر پر لیٹتی ہے مگر کچھ ہی دیر بعد اٹھ کر اپنا سر دیوار پر مارنے لگی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ سر دیوار پر مارنے کے بعد وہ دوبارہ بستر پر جا کر سو گئی۔ اگلی صبح جب وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی تو اسے اپنے بیڈ روم سے کسی کے سر دیوار پر مارنے کی آوازیں سنائی دیں۔ پہلے تو اس نے وجہ جاننے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ رات کو وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹی مگر آدھی رات کو نہ جانے کیوں وہ باؤل پر چمچ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ پھر سے سو جاتی ہے۔ اگلی صبح
जब वो नाश्ता करने लगी तो उसे फिर से बाउल और चम्मच की आवाज़ें सुनाई दीं, जिससे वो घबरा गई, मगर थोड़ी ही देर बाद वो खुद को संभाल लेती है। फिर हम उसे रोते हुए देखते हैं क्योंकि वो अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसकी वजह है कि पिछले 3 महीनों से उसे कोई वीकेंड ऑफ नहीं मिला और जिसके बायस वो शदीद ज़हनी थकन का शिकार है। अपने ज़हन को किसी और तरफ लगाने के लिए वो कुछ अजीबो-गरीब और खौफनाक किस्म की ड्राइंग्स बनाने लगी और कुछ देर बाद रोते हुए वो स्नैक्स खाना शुरू कर देती है। रात को जब वो सोने लगी तो वो बहुत बेचैन थी। वो फिर अपने पाँव ज़ोर-ज़ोर से ज़मीन पर मारने लगी। अगले दिन जब वो फिर से किसी काम में मसरूफ़ थी तो उसे ज़मीन पर पाँव मारने की आवाज़ें सुनाई दीं। वो तंग आकर गूगल पर सर्च करती है कि आखिर उसे वो आवाज़ें क्यों सुनाई देती हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं। इसके बाद वो एक वेबसाइट से एक आर्टिकल पढ़ना शुरू कर देती है, जहाँ एक शख्स ने कमेंट में लिखा है कि अपने आप को वेबकैम के ज़रिए रिकॉर्ड करो ताकि तुम अपनी हरकत-ओ-सकनात का अंदाज़ा लगा सको। रात को सोने से पहले वो भी यही करती है, यानी कि वीडियो मोड ऑन कर देती है, लेकिन जब उसे नींद नहीं आती तो वो उठकर रिकॉर्डिंग चेक करने लगी। तभी उसे एक किताब में से एक पेज मिला जिस पर लिखा है, आई विल टेक योर बॉडी, आई विल टेक योर सोल। इसके साथ ही उसे दरवाजे में एक गोश्त नज़र आता है, जो इस बात का इशारा है कि अब ये लड़की भी उसके हाथों मारे जाने वाली है।